السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ دورۃ تفسیر القرآن میں آج ہمارا 7واں پارہ ہے۔ 7ویں پارے میں 2 صورتیں ہیں، سورۃ المائدہ کا آخری حصہ اور سورۃ الانعام کا پہلا حصہ۔ مشرکین میں ایک مسئلہ یہ تھا کہ وہ اپنی مرضی سے جس چیز کو چاہتے حلال کرتے اور جس چیز کو چاہتے وہ حرام کر دیتے۔ یہی مسئلہ یہودیوں کے اندر بھی تھا اور یہی مسئلہ عیسائیوں کے اندر بھی تھا کہ وہ جس چیز کو چاہتے ان کے علماء مشائخ آپس میں طے کرتے کہ یہ چیز ہمارے لیے بہتر ہے جبکہ شریعت میں حرام ہے، اور یہ چیز ہماری طبیعت کے مخالف ہے یا مشکل کام ہے، تو اس حلال اور واجب کام کو اپنے اوپر یا لوگوں کے اوپر حرام کر دیتے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس بارے کے قریباً آغاز میں مومنوں کو اس بات کی نصیحت کی، یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم۔ ایمان والو، وہ پاکیزہ چیزیں جو اللہ نے تمہارے اوپر حرام ٹھہرائی ہیں، وہ پاکیزہ چیزیں حرام مت ٹھہراؤ جو اللہ نے تمہارے اوپر حلال کی ہیں۔ ولا تعتدوا، اور حد سے نہ بڑھو، کیونکہ اللہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ تو کسی بندے کے لیے، کسی عالم کے لیے، کسی خطیب کے لیے، کسی علامہ کے لیے، اور وہ دین کا جتنا مرضی بڑا عالم ہو، اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے حلال کو حرام اور حرام کو حلال ٹھہرا دے۔ میں اگر یہ کہہ دوں اور آپ کے لیے یہ بڑی بات نہ ہو کہ حلت اور حرمت کا جو اختیار ہے یہ اللہ نے نبی کو بھی نہیں دیا، یعنی کوئی نبی بھی اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال یا حرام نہیں ٹھہرا سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، وہ ایک دفعہ جب شہد پی لیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے جب کسی نے اس کو کسی حد تک ناپسند کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ آج کے بعد شہد نہیں پیوں گا۔ اب شہد جو ہے نا، یہ حلال بھی ہے اور مومنوں بلکہ لوگوں کے لیے اس میں اللہ نے شفا بھی رکھی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے آیت نازل کر دی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک۔ تو حرام کیوں ٹھہراتا ہے کسی چیز کو جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے؟ تبتغی مرضات ازواجک، اپنی بیویوں کی خوشی چاہتا ہے، واللہ غفور رحیم۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام ٹھہرا دیں۔ یہاں یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ کوئی آدمی اگر طبیعت اس کی یہ ہے کہ وہ کوئی چیز نہیں کھاتا اور وہ سمجھتا ہے کہ میری طبیعت کے یہ غیر موافق ہے یا مجھے پسند نہیں ہے، تو یہ بات ایک اور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دسترخوان پہ بیٹھے جہاں گو پیش کی گئی، اب جو وہ جائز بھی ہے اور کھایا بھی جا سکتا ہے۔ خالد بن الولید رضی اللہ عنہ نے اس کو کھا لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہیں کھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو کھانے سے روکا بھی نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی آدمی اگر کسی حلال چیز کو ناپسند کرتا ہے یا اس کی طبیعت کے غیر موافق ہے یا اسے پسند نہیں ہے، یا وہ کھانے کے بعد اس کی طبیعت میں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، تو وہ اگر اس کو اپنے اوپر یہ کہہ دے کہ میں یہ نہیں کھاتا
اور یہ نہیں کہتا کہ میں اس کو اپنے اوپر اس کو حرام سمجھتا ہوں، یہ نہیں ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے اور اس بات کی اجازت ہے۔ یہ جو بعض لوگوں نے اپنے اوپر کچھ چیزوں کو ویسے ہی حرام کر لیا، جیسے کہ بعض صوفی قسم کے آپ کو لوگ ملیں گے جو کہیں گے ہم شادی نہیں کرتے، اور وہ اپنے اوپر شادی کو حرام کر لیتے ہیں، تو لوگوں کے نزدیک یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے کہ یہ بندہ شادی نہیں کرتا، یعنی اس میں رغبت ہی نہیں ہے شادی کی، تو یہ بڑی کو پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ کچھ لوگ اپنے اوپر نہانے کو حرام کر دیتے ہیں کہ نہیں نہاؤں گا نہیں، یعنی بعض آپ نے بزرگوں کو، بابوں کو، یہ جو ہمارے ہاں تھوک کے حساب سے آپ کو کچھ پیر مل جاتے ہیں، یہ بہت سارے لوگ تو جعلی ہوتے ہیں، تو یہ ان کی کرامات میں سے ایک کرامت سمجھا جاتا ہے، اور کرامت کے طور پہ اس کو پیش کیا جاتا ہے کہ یہ حضرت صاحب کبھی نہاتے نہیں ہیں، یا انہوں نے کبھی اپنے بالوں کو دھویا ہی نہیں ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک بندہ اگر نہاتا نہیں ہے تو کیا ظاہر ہے انسان ہے، اس کے اوپر غسل جو ہے وہ کسی طریقے سے تو فرض ہو سکتا ہے، تو اب یہ بندہ اگر نہاتا ہی نہیں ہے تو وہ طہارت جو ہے وہ کس طریقے سے اس کی رہ سکتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، ہر بالغ کے اوپر غسل جمعہ جو ہے یہ فرض ہے۔ اب کچھ غسل تو ایسے ہیں جو فرض ہیں، اب وہ فرائض میں بھی کوتاہی برت رہا ہے، تو نہ وہ نہاتا ہے، نہ وہ وضو کرتا ہے، پھر نہ ہی وہ نماز پڑھتا ہے۔ تو یہ جو باتیں کچھ لوگوں نے اپنی طرف سے بنا رکھی ہیں، ان کی اجازت نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تین لوگوں کی باتیں بھی آپ کے سامنے ہیں، جنہوں نے ایک نے کہا تھا شادی نہیں کروں گا، ایک نے کہا تھا رات کو آرام نہیں کروں گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کہا تھا؟ رغب من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کر لیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اپنی طرف سے حلت اور حرمت کے جو فتوے ہیں یہ نہیں دینے چاہیے۔ بعض لوگ پیسوں سے ایسے فتوے حاصل کر لیتے ہیں، تو وہ ظاہر بالاولیٰ غلط ہے کہ کوئی آدمی اپنے لیے کسی مسئلے کو کسی مولوی صاحب سے جا کے ایسا مسئلہ لے لے، اور وہ مولوی صاحب پیسے کی طاقت سے کسی حرام کو حلال اور حرام کو حلال کو حرام کر دیں، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ بس اوقات بندہ قسم اٹھا لیتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، یا قسم اٹھا لیتا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، تو نبی کریم صلی اللہ رب العالمین نے یہاں قسم توڑنے کے کفارے کا تذکرہ کیا۔ یہ ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ من کان حالفا فلیحلف باللہ، قسم جو ہے وہ اللہ کی اٹھانی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ اپنی قسم اٹھاتے ہیں، بعض لوگ کسی کو یقین دلانے کے لیے کہتے ہیں مجھے تیری قسم ہے، تو یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے۔ کوئی آدمی نبی کی قسم نہیں اٹھا سکتا، قرآن مجید کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے کیونکہ قرآن مجید اللہ کی کلام ہے اور یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفات کی قسمیں اٹھائی جا سکتی ہیں، تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی صفت کلام ہے، یہ اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کی گفتگو ہے، تو یہ جو قسم ہے یہ اٹھائی جا سکتی ہے۔ بعض لوگ کعبے کی قسم اٹھاتے ہیں، مسجد کی قسم اٹھاتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ کے لیے اجازت ہے، اللہ جو قسم اٹھانا چاہیں وہ اٹھا سکتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورج کی قسم اٹھائی ہے، چاند کی قسمیں اٹھائی، ہمارے لیے جائز نہیں ہے، اللہ کے لیے جائز ہے۔ لعمرو کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم اللہ رب العالمین نے اٹھائی ہے قرآن مجید میں، تین کی قسم اٹھائی ہے، زیتون کی قسم اٹھائی ہے، راتوں کی قسمیں اٹھائی ہیں، دنوں کی قسمیں اٹھائی ہیں، اللہ نے بہت سی قسمیں قرآن مجید میں اٹھائیں، تو اللہ کسی بھی چیز کی قسم اٹھا سکتا ہے، بندہ جو ہے وہ قسم اٹھانے میں صرف اللہ رب العالمین کا ہی پابند ہے۔ تو قسم جو ہے وہ بلا وجہ نہیں اٹھانی چاہیے، بہت اہم معاملہ ہو تو قسم اٹھانی چاہیے۔ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے بات بات پہ قسم اٹھاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا پھر بسا اوقات لوگ اعتبار اور یقین بھی نہیں کرتے۔ تو اگر بندہ قسم اٹھائے اور وہ پختہ قسم اٹھائی، لیکن اسے یہ لگا کہ مجھے یہ قسم توڑ دینی چاہیے، یا وہ قسم توڑ دیتا ہے، اور جبکہ اس میں کوئی اللہ کی ناراضی والی بات بھی نہیں ہوتی،
بسا اوقات کیا ہوتا ہے، آدمی قسم اٹھاتا ہے اور وہ اللہ کو ناراض کرنے والی قسم ہوتی ہے، تو ایسے بندے کو چاہیے کہ وہ غلط کام نہ کرے بلکہ اپنی قسم کا کفارہ دے دے۔ تو قسم کا کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یعنی ایسا کھانا جو بندہ اپنے گھر میں کھاتا ہے نا، اتنا کھانا، یعنی گھر میں اگر بہت اچھا کھاتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ کسی غریب کو 100 روپیہ کھانے کے اعتبار سے دے دے، نہیں، بلکہ وہ کھانا جو اپنے گھر میں کھاتا ہے، یا وہ 10 مسکینوں کو کپڑے پہنا دے۔ 10 مسکینوں کو، اگر اس کے پاس اس سے زیادہ طاقت ہے تو 10 مسکینوں کو کپڑے پہنا دے، یا ایک غلام آزاد کر دے۔ ایک غلام، اس کی بڑی قیمت ہے، تو موجودہ دور میں کسی قیدی کو آزاد کروا دے۔ اور اگر وہ یہ سارے کام نہیں کر سکتا تو وہ 3 دن کے روزے رکھ لے، 3 دن کے روزے رکھ لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ المائدہ کی یہاں اس میں تذکرہ کیا ہے۔ آگے کچھ اخلاقی جو پاکیزگیاں ہیں اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ کیا، اور لوگوں کو کہا کہ بھائی آپ کی زندگی میں کچھ غیر اخلاقی حرکتیں اور کچھ غیر اخلاقی کام شامل ہو جاتے ہیں۔ جیسے بعض نوجوانوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ شراب پیتے ہیں، تیروں سے قسمتوں کو معلوم کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے تیروں سے فال نکالتے ہیں، قسمت سے قسمت معلوم کرتے ہیں، ہاتھوں کی لکیروں سے قسمتیں معلوم کی جاتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ شراب اور جوا اور شرک کے لیے نصب کردہ چیزیں، اور فال کے تیر، یعنی تیر جو جس سے قسمت نکالی جاتی ہے۔ وہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا، کوئی آدمی سامنے کوئی چیز رکھتا تو 2 تیر لیتا، ایک کے اوپر لکھتا افعل کہ یہ کام کر لے، اور دوسرے کے اوپر لکھتا لا تفعل، یہ کام تیرے لیے کرنا صحیح نہیں ہے۔ پھر وہ تیر مارتا، اگر ہدف کو جو تیر جا کے لگ جاتا اور پھر اس کے اوپر دیکھتا کہ اس تیر کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے افعل، تو وہ سمجھتا ہے کہ میں جو کام کرنا چاہتا ہوں وہ مجھے کر لینا چاہیے۔ اور اگر اس کے اوپر لکھا ہوتا لا تفعل، تو یہاں شادی کرنا چاہ رہا ہے اور قسمت کو معلوم کیا کہ یہ میری شادی میرے لیے بہتر رہے گی کہ نہیں رہے گی، تو تیر کیا کہہ رہا ہے، لا تفعل، تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، تو وہ کام نہ کرتا۔ یعنی جو کام ہم استخارے کی مدد سے حاصل کرتے ہیں نا، اللہ سے مشورہ کر کے، اور استخارے کے بعد ہمارا ایک ذہن بنتا ہے کہ یہ کام صحیح ہے، یہ کام صحیح نہیں ہے، تو وہ تیروں کے ذریعے کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ شیطانی کام ہے، اور شیطانی کاموں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فجتنبو، بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم صحیح معنوں میں کامیاب ہو سکو۔ تو یہ جو بابوں کے پاس جا کے ہاتھوں کی لکیریں دکھائی جاتی ہیں، اور وہ بابا جو ہے وہ ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کر کے فیصلہ کرتا ہے، تو یہ چیزیں بھی غلط ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس طریقے سے قسمت کو معلوم کرنے کا یہاں پہ منع کیا ہے۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، اللہ شیطان جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ تم شراب کے ذریعے اور جوے کے ذریعے تمہاری آپس میں دشمنیاں پیدا ہو جائیں، اور تمہارے دلوں میں آپس میں بغض پیدا ہو جائے۔ اب ایک بندہ جو ہے وہ جوا ہار جاتا ہے، اور وہ ایک آدھی اس نے گیم لگائی اور وہ فوری ہی جوے میں کروڑوں روپے ہار گیا۔ اب جو بندہ جیت گیا ہے اس کے بارے میں اس بندے کے دل میں کوئی محبت تو نہیں ہوگی۔ یعنی ایک بندہ کسی سے کوئی لین دین کرتا ہے باہمی رضامندی سے، لینے والا بھی خوش ہوتا ہے، دینے والا بھی خوش ہوتا ہے، لیکن یہ جو جوا ہوتا ہے اس میں تو کسی کے مال کو ہتھیایا جاتا ہے، تو اس میں دل میں محبت نہیں رہتی بلکہ دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں اور لڑائی اور جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ صرف شیطانی کام ہے۔ شیطان آپ کو کہتا ہے کہ آپ ان کاموں میں پڑھ کے ایک دوسرے کے ساتھ قتل و قتال کرو، لڑائی جھگڑے کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ حلال اور حرام چیزوں کے احکامات کا تذکرہ کیا، کیونکہ یہ سورہ کا نام سورہ المائدہ ہے اور دسترخوان ہے، اور دسترخوان میں تو کھانے اور پینے کی چیزیں ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ حلال اور حرام جانوروں کا آگے تذکرہ کیا۔ احرام کی حالت میں خشکی کے جو جانور ہیں ان کا شکار کرنا حرام ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، جب تم حالت احرام میں ہوتے ہو اور وہ حرمت والی جگہ حرم کے اندر آپ موجود ہوتے ہیں، تو آپ کے لیے
جو جانور ہیں ان کا شکار کرنا جو ہے وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ خشکی کا جانور، البتہ جو سمندری جانور ہوتا ہے اس کی اجازت ہے۔ احل لکم صید البحر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو سمندری جانور ہے اس کا شکار کرنا تمہارے لیے جائز۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہماری آزمائش ہوتی تھی کہ بسا اوقات ہم وہ حالت احرام میں ہوتے تھے اور بڑے بڑے جانور ہمیں نظر آتے تھے جو عام حالات میں نظر نہیں آتے تھے، تو ہم ان کو بڑے اچھے طریقے سے اور بڑی آسانی سے بھی شکار کر سکتے تھے، لیکن یہ آزمائش تھی، جیسے اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو آزمایا تھا ان مچھلیوں کے ذریعے، تو ایسے آزمائش اگر کسی بندے کی ہو جائے کہ وہ حالت احرام میں ہو، چونکہ اب وہ شکار کا وہ سلسلہ نہیں ہے۔ پہلے بعض لوگوں کا انحصار جو کھانے اور پینے کا ہے وہ شکار کے ساتھ ہوتا تھا، اب تو وہاں جگہ جگہ دکانیں ہیں اور ساری چیزیں وہاں سے مل جاتی ہیں، لیکن پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ تو اس جگہ کا ایک تقدس ہے، اور اس تقدس کو پامال کرنا شکار کے ذریعے اللہ رب العالمین اس بات کی اجازت نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بری چیز عام ہو جائے اس کی برائی کم نہیں ہوتی، یعنی ایک چیز عام ہے اور وہ آہستہ آہستہ وہ چیز بڑھتی رہتی ہے، وہ کم نہیں ہوتی۔ جیسے کہ ایک موبائل ہے، موبائل کی بہت ساری خرابیاں ہیں، تو کوئی بندہ جب موبائل لیتا ہے تو اس کو ایک خامی نظر آتی ہے، پھر ایک دوسری خامی ہوتی ہے، پھر ایک تیسری خامی ہوتی ہے، یہاں تک کہ یہ جو برائیاں ہیں یہ بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ جو ٹی وی ہوتا ہے، ٹیلی ویژن ہوتا ہے، یہ اس کی بھی بڑی ساری خرابیاں ہیں، تو یہ جو خرابی ہوتی ہے نا یہ آہستہ آہستہ بڑھتی رہتی ہے، لہذا اس کی بر وقت جو اصلاح ہوتی ہے اور اس کی بر وقت جو روک تھام ہوتی ہے یہ بڑی ضروری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ ناپاک کی کثرت تمہیں تعجب میں ڈال دے، یعنی ایک غلط کام ہے نا تو سارے لوگ وہ کر رہے ہوں تو وہ جائز نہیں ہو جاتا۔ یعنی بہت سے لوگوں سے آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ وہ جب کاروبار میں ہیر پھیر کرتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ سارے ہی کرتے ہیں، یعنی میں اگر جھوٹ بولتا ہوں میں اکیلا تھوڑی جھوٹ بولتا ہوں، سارے ہی جھوٹ بولتے ہیں۔ میں اگر دودھ میں پانی پلاتا ہوں تو میں اکیلا تو نہیں ہوں، سارے ہی دودھ میں پانی پلاتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں۔ میں اگر غلط بیانی کر کے اپنے مال کو سیل کرتا ہوں میں اکیلا تھوڑی ہوں، سارے ہی کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ لو اعجبک کثرت الخبیث، اگر سارے لوگ ہی وہ کام کر رہے ہوں، برا کام ہے، تو وہ ان سارے لوگوں کے برا کام کرنے کی وجہ سے وہ کام جو ہے وہ حلال نہیں ہوتا بلکہ وہ حرام ہی رہتا ہے۔ بلکہ جس قدر زیادہ لوگ وہ کام کرتے رہیں تو ہمیں اسی قدر اس کی ایک زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب سارے لوگ یہ کام کر رہے ہیں تو مجھے انفرادی ایک کام کرنا چاہیے، اور وہ آپ کا پھر انفرادی کام کیا ہوتا ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ ان کے خلاف کھڑے ہوں، اور جہاں ساری دنیا غلط راستے پہ چل رہی ہو تو آپ کو اور ہمیں اس راستے کو اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے کچھ جرائم کا تذکرہ کیا ہے جو کسی حد تک ہمارے اندر کسی حد تک موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ما جعل اللہ من بحیرت ولا سائبت ولا وصیلت ولا حام، اللہ رب العالمین نے یہ جو جاہلیت میں اور مشرکین کے ہاں کچھ ایسی چیزیں تھیں، جیسے کہ وہ ایک بحیرہ جانور ہوتا تھا اور ایک سائبہ ہوتا تھا۔ بحیرہ وہ جانور ہوتا تھا جس کا دودھ بتوں کے لیے خاص کر دیا جاتا تھا اور کوئی بندہ اس کا دودھ نہیں پیتا تھا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ جانوروں میں سے ایک جانور ایسا ہونا چاہیے جسے ہم اپنے کسی فلاں بت کے لیے اس کو چھوڑ دیں اور ہم نے یہ وقف کر دیا، اور وہ اس کا نہ دودھ پیتے تھے نہ اس کو ذبح کرتے تھے اور نہ اس سے کسی قسم کی کوئی منفعت کو حاصل کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کو کسی کے لیے جائز نہیں قرار دیا۔ مسلمانوں کے اندر بھی بعض ایسی عادتیں اور ایسی صورتیں موجود ہیں، بہت سے لوگوں نے اپنے جانوروں کو بعض پیروں کے نام پہ وقف کیا ہوتا ہے، اور جانور تو جانور، لوگوں نے اپنے بچوں کو پیروں کے نام کے وقف کے نام کے ساتھ وقف کیا ہوتا ہے۔ اور پیرا دتا ایک نام ہے، بہت سے لوگوں نے نام رکھا ہوتا ہے اپنے بچوں کا، چونکہ وہ عورت یہ سمجھتی ہے کہ میں فلاں دربار پہ گئی تھی، وہاں میں نے ایک منت مانگی تھی،
پھر مجھے اللہ نے، بلکہ اس نے مجھے ایک بیٹا دیا ہے، لہذا میرا یہ بیٹا میں نے اپنے اس کے نام پہ وقف کر دیا۔ نہ جانور وقف کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی کسی بچے کو وقف کیا جا سکتا ہے، یہ اللہ رب العالمین اس بات کی اجازت نہیں دیتے۔ ہماری جو زندگیاں ہیں، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، ہماری زندگی، ہماری موت، ہمارا جینا اور ہمارا مرنا، ہماری نماز، ہماری قربانی، یہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے کوئی آدمی اپنی زندگی کو وقف نہیں کر سکتا۔ صاحبہ وہ جانور ہے جسے وہ اپنے معبودوں کے لیے خاص کر دیتے تھے، پھر ان کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتے تھے۔ یعنی ہم میں سے بھی کوئی فرقوں میں سے ایک فرقہ ایسا ہے جو گھوڑے کو بڑے طریقے سے پالتے ہیں، میں نام اس کا نہیں لے رہا، آپ سب ان کو جانتے ہیں کہ گھوڑے کو بڑے طریقے سے پالا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر سواری نہیں کی جاتی، پھر کبھی گھوڑے کے نیچے سے گزرا جاتا ہے، کبھی پیچھے سے گزرا جاتا ہے۔ تو وہ کیا کرتے تھے، سائبہ اس جانور کو کہا جاتا ہے کہ جو اپنے معبودوں کے لیے خاص کر دیتے تھے، پھر ان کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتے تھے۔ وسیلہ وہ اونٹنی ہے جو مسلسل 2 دفعہ مادہ بچہ جنم دیتی، تو اسے اپنے بتوں کے نام پہ آزاد چھوڑ دیتے، کیونکہ مادہ جو جانور ہوتا ہے، جو جانور مادہ بچہ دیتا ہے تو اس کی ایک حیثیت ہوتی ہے، کیونکہ نر جو ہوتا ہے نا، اس کی قدر و قیمت کم تھی، اور جو مادہ ہوتا ہے اس کی قدر و قیمت ان کے نزدیک زیادہ ہوتی تھی، تو جو مسلسل 2 دے دیتی تو سمجھا جاتا تھا کہ یہ جو جانور ہے نا، یہ ایک خاص کوئی ہمارے اوپر عطا ہے، لہذا وہ کیا کرتے، اس جانور کو اپنے بتوں کے لیے وقف کر دیتے۔ ہام وہ سانڈ اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کی جفتی سے اونٹنیوں کی ایک مخصوص تعداد حاملہ ہوتی، تو وہ اسے بھی بتوں کے نام پہ لیے چھوڑ دیتے کہ یہ جانور بڑے کام کا جانور ہے، لہذا اس کو بھی غیر اللہ کے لیے وہ وقف کر دیتے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ شرک کی جتنی بھی صورتیں تھیں اور غیر اللہ کے لیے جانوروں کو وقف کرنے کا جو سلسلہ تھا، اللہ رب العالمین نے اس تمام کے تمام راستے کو بند کر دیا ہے۔ تو ہم بھی بسا اوقات، ہمارے بہت سارے لوگ اپنی تنخواہ میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ لازمی غیر اللہ کے لیے رکھتے ہیں، وہ 11ویں کی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ کسی اور صورت میں ہو سکتا ہے، اور وہ یہ سمجھا جاتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، ممکن ہے آپ بھی جانتے ہوں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو قربانی نہیں کرتے، لیکن وہ جو غیر اللہ کے لیے جتنے بھی کام ہیں اس کا ناغہ نہیں ہوتا، لیکن وہ قربانی جو ہے وہ نہیں کرتے کہ ہمارے پاس استطاعت نہیں تھی، اور اگر ان کو کوئی ان کا وڈیرا کہہ دے کہ آپ نے فلاں دربار پہ ایک بکرے کو جا کر کے ذبح کرنا ہے، تو وہ اس چیز کے لیے بڑی خوشی سے آمادگی کا نہ صرف اظہار کرتے ہیں بلکہ عملی طور پر یہ کام کرتے ہیں۔ تو یہ وہ ساری صورتیں ہیں جن کا مشرکین مکہ جس جو ارتکاب ان کا کیا کرتے تھے، اور اللہ رب العالمین نے ان کی یہاں پہ سرزنش فرمائی ہے اور ان کے اس عقیدے کو باطل قرار دیا ہے۔ شریعت کے مقابلے میں کافروں کی دلیل کیا ہوتی تھی، جو میرے اندر، آپ کے اندر اور بہت سارے لوگوں کے اندر موجود ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان مشرکین سے کہا جاتا تھا نا اللہ کی طرف آؤ، رسول کی طرف آؤ، تو کہتے تھے حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمیں وہ کافی ہے جس پہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، یعنی ہم اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ ہمارے جو باپ دادا تھے یا ہمارے جو باپ دادا ہیں وہ یہ کام کیا کرتے تھے، لہٰذا ہم بھی یہی کام کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ ان کی دلیل تھی کہ باپ دادا اگر غلط تھے تو وہ بھی چاہتے تھے ہم بھی غلط ہی رہیں، باپ دادا چونکہ ایسے تھے ہم بھی ایسے ہی رہیں گے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا جو ابو طالب تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ مسلمان ہو جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی کوشش کی کہ ان کو مسلمان کریں، اور وہاں پہ جو ان کے دوست بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اپنے کیا باپ اور دادا کے دین کو چھوڑے گا، یعنی تو اپنے باپ اور دادا کے دین کو چھوڑ دے گا، تو اس وجہ سے اس نے کلمہ نہیں پڑھا اور اس کا بہت بڑا اس کو نقصان ہوا۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ باپ دادا جو ہے نا اس کے دین کو، ان کے طور طریقوں کو نہیں چھوڑا جا سکتا، تو بھائی اگر باپ آپ کا غلط تھا یا اس سے غلطی ہو گئی یا اسے ممکنہ اس مسئلے کا پتہ ہی نہ ہو،
تو آپ بھی اپنی ساری زندگی ویسے ہی برباد کر دیں گے۔ اور بہت سارے لوگوں کے سے اگر یہ بات کہی جائے کہ بھئی قرآن یہ کہتا ہے یا حدیث یہ کہتی ہے، تو وہ کہیں گے ہمارے مولوی صاحب یہ کہتے ہیں۔ بھئی تمہارے مولوی صاحب کوئی الگ سے دین لے کر کے اس دنیا میں آئے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے مولوی صاحب نہیں بلکہ ہمارے فلاں امام صاحب یہ کہتے ہیں، امام مالک یہ کہتے ہیں، امام شافی یہ کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل یہ کہتے ہیں، ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں۔ تو بھائی ان تمام کے تمام ائمہ کا احترام ہمارے دل میں موجود ہے، ہم ان کا بڑا احترام کرتے ہیں، لیکن ان باتوں میں جو ہماری شریعت کے موافقت رکھتی ہیں، اور وہ کام جو ہماری شریعت کے مخالف ہیں، ہم ابو حنیفہ کو بھی نہیں مانتے، ان کاموں میں ہم امام مالک کو نہیں مانتے، ان کاموں میں ہم امام شافی کی مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ وہ وہاں پہ قرآن و حدیث کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں۔ ممکن ہے انہیں اس مسئلے کا علم نہ ہو، ممکن ہے کہ انہوں نے کسی اور طریقے سے اس مسئلے کو سمجھا ہو، لہٰذا باپ دادا کے دین کو کوئی بندہ سمجھے کہ میں نے صرف اسی راستے کو اختیار کرنا ہے، تو یہ ایک بڑی عجیب روش ہے۔ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ رب العالمین ایک سوال کریں گے، اور ہم نے یہی موضوع اس سے پہلے پچھلے پارے میں بھی پڑھا۔ اللہ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہیں گے، اذ قال اللہ یا عیسیٰ، اللہ عیسیٰ سے کہیں گے اے عیسیٰ ابن مریم، انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بناؤ؟ کیا تم نے کہا تھا؟ یعنی تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ تم مجھے معبود بناؤ، میری ماں کو بھی اللہ رب العالمین کا شریک بناؤ، کیا تم نے کہا تھا؟ تو آگے سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے سبحانکا، تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرے لیے تو جائز ہی نہیں ہے اور میرے لائق ہی نہیں ہے کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ حق جو عبادت کا ہے اور معبود ہونے کا ہے، یہ تو تیرا ہے، تیرا جو حق ہے میں اسے اپنا حق نہیں بنا سکتا۔ تو یہ جو لوگ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں یا وہ تینوں مل کے اللہ بنتے ہیں، تو کیا ان کے نبی کی یہ تعلیمات ہیں؟ کیونکہ وہ تو اللہ رب العالمین سے صاف کہہ دیں گے کہ میری نہ یہ تبلیغ تھی اور نہ میں نے لوگوں کو اس چیز کا حکم دیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے آگے سورۃ الانعام کا تذکرہ کیا ہے، اور سورۃ الانعام یہ مکی سورت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں قیام کے آخری دور میں یہ نازل ہوئی۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی نا، مکہ کی زندگی کی، جو 13 سال آپ نے وہاں پہ گزارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی ساری زندگی کی جو دعوت تھی اس کا خلاصہ اس صورت میں بیان کیا۔ اور جو مشرکین تھے، اللہ رب العالمین نے شرک کی تمام صورتوں کا اس صورت میں ذکر کیا ہے، جتنی قسمیں بنتی ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اور سورۃ الانعام میں اللہ رب العالمین نے جو بنی اسرائیل تھے ان کے کچھ جرائم کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو متبعین ہیں ان کا بھی تذکرہ کیا۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف کروایا، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں کو بھی پیدا کیا اور زمین کو بھی، وجعل الظلمات والنور، اور جس نے روشنیوں کو اور اندھیروں کو پیدا کیا، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، اللہ فرماتے ہیں پھر یہ جو کافر لوگ ہیں یہ اپنے رب کے ساتھ شریک بناتے ہیں۔ یعنی آسمانوں زمینوں کو پیدا کرنے میں اللہ اکیلا ہے، اور دن اور رات کو پیدا کرنے میں اللہ اکیلا ہے، روشنیوں اور اندھیروں کو پیدا کرنے میں اللہ اکیلا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ پھر یہ میرا شریک کیسے بنا سکتے ہیں؟ والذی خلقکم من طین، وہ اللہ جس نے تمہیں مٹی کے ساتھ پیدا کیا، اور پھر اللہ رب العالمین نے ایک مدت کا فیصلہ کیا، اور تم اللہ رب العالمین کی ربوبیت میں تم شک کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں جو تذکرہ کیا ہے، اللہ رب العالمین نے کہا کہ غیر اللہ کو سرپرست بنانے کی ممانت کا تذکرہ کیا، پھر اس بات کا تذکرہ کیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، پھر تذکرہ کیا کہ مشرک لوگ دوسروں کو اللہ کے برابر شریک بناتے ہیں، پھر اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا کہ اللہ کی مخلوق کو اللہ کے ساتھ شریک بنانا یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، پھر اس چیز کا تذکرہ کیا کہ عالم الغیب جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے، پھر اس چیز کا تذکرہ کیا کہ مولا جو برحق ہے وہ بھی اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ تو یہ اللہ نے سورۃ الانعام کی تقریباً شروع سے لے کے آخر تک اللہ رب العالمین نے اسی موضوع کو بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔
پھر جو مشرکین تھے ان کے جرائم کا ذکر کیا، الم یرو کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا وجعلنا الانہار تجری من تحتہم الانہار۔ اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہم نے کتنے ہی لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا جنہیں ہم نے زمین میں اقتدار بخشا تھا، اور پھر اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے اوپر بارشیں بھی برسائیں، ہم نے ان کے اوپر نہریں ان کے لیے بنائیں، اور ہم نے ان کو گناہوں، پھر بعد میں کیا ہوا کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ جب شریک بنایا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر کے انشأنا من بعدہم قرنا آخرین، پھر اللہ نے ایک نئے زمانے کے لوگوں کو پیدا کر دیا۔ پیغام یہ ہے کہ جو بندہ بھی اللہ کے ساتھ شریک بناتا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ اس کے شرک کی وجہ سے اسے تباہ و برباد کر کے ہلاک کر کے اللہ ان کی جگہ پہ ایک ایسی امت کو لے آئے جو ان سے بہتر ہو۔ ان لوگوں کے لیے ہدایت حاصل نہ کرنے کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ وہ قرآن مجید کو باعث ہدایت نہیں سمجھتے تھے اور اس کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اگر ہم آپ پر کاغذ میں لکھی ہوئی کوئی چیز اتارتے ہیں پھر وہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھوتے ہیں، تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں یہ تو جادو ہے، تو لوگوں نے قرآن مجید کو جادو کہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے جادوگر کہا، اور یہ کہا کہ اللہ نے کسی نبی کو اگر بھیجنا تھا تو اللہ نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ کسی فرشتے کو اس دنیا میں بھیجتے، اور نبی کے ساتھ مذاق کرتے تھے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اللہ فرماتے ہیں وہ کیا کرتے تھے، نبیوں کے ساتھ استہزاء اور مذاق کرتے تھے، تو اللہ نے ان کے اس مذاق کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تو یہاں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہ تو دین کے ساتھ مذاق کرنا جائز ہے، نہ دینی شعائر کے ساتھ مذاق کرنا جائز ہے، اور نہ ہی ان لوگوں کا مذاق اڑانا جائز ہے جو دین کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، خاص طور پہ یہاں پہ جو علماء ہیں اور جن کی پہچان ہی دین کی وجہ سے ہے یا دین کے ساتھ ہے، تو کسی بھی دینی چیز کا جو استہزاء اور مذاق ہے یہ کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ ہم نے بڑے سارے لوگوں کو دیکھا کہ وہ دینی مسئلوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، یعنی کوئی بندہ شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لیں تو بڑے سارے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی پانی تو نہیں ہے یہاں پہ، آپ یعنی کپڑے کو نیچے کر کے بھی یہاں سے گزر سکتے ہیں۔ اب یہ بظاہر تو ایک چھوٹا سا مذاق ہے، لیکن اس سے ہوا کیا کہ ہم نے دین کے کسی ایک کام کے ساتھ جب مذاق کیا تو در حقیقت یہ مذاق دین کے ساتھ ہوا، ایک شخصیت کے ساتھ مذاق نہیں ہے۔ تو لوگ کیا کرتے تھے مشرکین مکہ کہ وہ انبیاء کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اللہ فرماتے ہیں یہ جو مذاق کرتے ہیں نا، کاش کہ آپ ان کو دیکھیے جب یہ آگ کے اوپر موجود ہوں گے اور اللہ سے کہیں گے یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا، کاش ہمیں واپس بھیج دیا جائے اور ہم دنیا میں جائیں، پھر جا کے مذاق نہیں کریں گے اور پھر تکذیب نہیں کریں گے دین کی، اور وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور پھر ہم مومن ہو کے اپنی زندگی گزاریں گے۔ لیکن ایسا تو نہیں ہوگا، اللہ جب قیامت کو قائم کر دیں گے پھر کسی بندے کو دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ یہ مکی صورت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بڑے پریشان ہو جایا کرتے تھے کبھی لوگوں کے رویوں کی وجہ سے، یعنی کوئی آپ کا انکار کرتا تھا، کوئی آپ کو نعوذ باللہ کاہن کہتا تھا، کوئی آپ کو نعوذ باللہ مجنون کہتا تھا، کوئی آپ کو دیوانہ کہتا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں روڑے اٹکائے جاتے تھے، آپ کی دعوت کو روکا جاتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑے دل برداشتہ ہوتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور کہا کہ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے جو پہلے رسول تھے نا ان کی بھی تکذیب کی گئی، فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، تو انہوں نے اس تکذیب پہ صبر کیا، لہذا آپ بھی صبر کیجئے جیسا کہ پہلے جو انبیاء تھے انہوں نے بھی صبر کیا، حتیٰ اتاہم نصرنا، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی، ولا مبدل کلمات اللہ، اور پھر اللہ نے جو فیصلے کر دیے تھے نا کہ میں نے ان کو ہلاک کرنا ہے، اس کی قوم کو تباہ کرنا ہے، اللہ پھر ان فیصلوں میں تبدیلی نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ نے صبر کرنا ہے جیسے پہلے لوگ جو تھے وہ صبر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا دنیا میں اللہ رب العالمین کئی سارے عذابات کو بھیجتے ہیں بندوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هُوَ الْقَادِرُ
अला अन यबअसा अलैकुम अज़ाबम मिन फौकिकुम, अल्लाह इस बात पर कादिर है कि वो तुम्हारे ऊपर से तुम्हारे ऊपर अजाब भेजे, औ मिन तहती अर्जुलिकुम, या अल्लाह नीचे से तुम्हारे ऊपर कोई अजाब भेज दे। तो ये अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं है। यानी कोई बंदा अपनी जवानी में आके ये समझे कि मैं बड़ा ताकतवर हूं, मुझे कोई बिछाड़ नहीं सकता, पहलवानी में मेरे से कोई जीत नहीं सकता, तो अल्लाह मेरा क्या कर सकता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं अल्लाह इस बात पर कादिर है कि अल्लाह ऊपर से अजाब भेज सकता है, नीचे से अजाब भेज सकता है, दाईं तरफ से अजाब में मुसल्लत कर सकता है, बाईं तरफ से अजाब आपको लपेट में ला सकता है। तो कोई बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन के अजाब से बच नहीं सकता अगर अल्लाह उसके ऊपर अजाब को भेजना चाहता है। तो हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन से खाइफ ही रहना चाहिए। बंदे के दिल में अल्लाह का डर होना चाहिए, खौफ होना चाहिए, खशियत होनी चाहिए। कभी भी एक लम्हा भी इस तरीके से नहीं गुजारना चाहिए कि बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन के अजाब से बेखौफ हो जाए। हमारे पास तो ना कुव्वतें हैं, ना ताकतें हैं, और ना हिम्मतें हैं, और ना ही हम उस तरह का दावर शख्सियतें हैं जैसे कौम आद थी, कौम समूद थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो खजूर के बड़े बड़े दरख्तों की मानत वो लोग थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब उनके ऊपर अजाब को भेजा तो वो एक आंधी थी, और उसके नतीजे में वो ऐसे जमीन पर गिरे पड़े थे जैसे कि अन्नहुम अजाज़ु नखलिन खाविया, जैसे खजूर के तने दरख्त पड़े होते हैं ना, ऐसे वो लोग जो अपने आप को बड़े ताकतवर समझते थे, तो वह ऐसे जमीन पर पड़े हुए थे। अल्लाह की नाफरमानी करने से पहले डरना चाहिए कि अल्लाह से कोई मुश्किल नहीं है कि अल्लाह मेरे ऊपर अजाब को भेज देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सअलतु रब्बी सलासन, मैंने अपने रब से 3 दुआएं मांगी थी, अल्लाह ने मुझे 2 मेरी दुआओं को कबूल कर लिया और मेरी एक दुआ को कबूल नहीं किया। मैंने अपने रब से सवाल किया था और मैंने अपने रब से मांगा था कि अल्लाह युहलिका उम्मती बिसनती, मेरी उम्मत को तुमने कहत साली में नहीं डालना। जैसे कि किसी कौम के ऊपर कहत साली आ जाती है और लोग भूख की वजह से मर जाएं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी कि अल्लाह मेरी कौम के ऊपर ये अजाब नहीं भेजना कि वो सारे भूख से मर जाएं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरी इस दुआ को भी कबूल कर लिया। वसअलतुहु अल्लाह युहलिका उम्मती बिल गरक, और मैंने अल्लाह से यह भी दुआ की थी अल्लाह मेरी उम्मत को गरक करके खत्म ना कर देना। तो अल्लाह ने मेरी उम्मत की ये दुआ भी कबूल कर ली। और एक तीसरी दुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से की और अल्लाह ने उस दुआ को कबूल नहीं किया, और हम उसको अपनी जिंदगी में देख सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वसअलतुहु अल्लाह यजअला बअसहुम बैनहुम, और मैंने अल्लाह से ये दुआ की कि अल्लाह मेरी उम्मत में ना इफ्तिराक ना हो, इंतशार ना हो, मेरी उम्मत में इख्तिलाफात ना हो, मेरी उम्मत आपस में ना लड़े। तो फमाना, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुआ को कबूल नहीं किया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो 2 दुआएं कबूल हो गई वो वाकयतन ऐसे हैं, जो रिजक है उसकी कमी तो हो सकती है लेकिन कोई बंदा भूख से मर नहीं सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सारी उम्मत के ऊपर पानी को भेज करके इसको गरक नहीं किया। और अलबत्ता जो तीसरी दुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कबूल नहीं फरमाया, वो ये कि मेरी उम्मत आपस में लड़ाई झगड़े में ना पड़े, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुआ को कबूल नहीं किया। तो हमने ऊपर ये पढ़ा कि आपस में जो ये लड़ाई और झगड़ा जो है, और इसी तरीके से जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का इस दुनिया में अजाब का उतरना है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत है कि हम नाफरमानी करते हैं अल्लाह अजाब को मुअख्खर करता है, वगरना पहली उम्मतों में ऐसा नहीं होता था। अल्लाह ताला ने यहाँ पे तज़किरा किया इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कि उन्होंने अपने वालिद को किस तरीके से दावत दी थी, अपनी कौम को दावत दी थी। इज़ क़ाल इब्राहीम लिअबीही आज़रा, इब्राहीम ने अपने बाप आज़र से जब कहा था अतत्तखिज़ु असनामन आलिहा, क्या तू बुतों को माबूद बनाता है, इन्नी अराका व कौमक फी ज़लालिम मुबीन, बिलाशुबा मैं तुम्हें और तुम्हारी कौम को वाज़े खुली गुमराही में देखता हूं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम को समझाने का ना एक तजरिबा किया। बाज लोगों को यहां से गलती हुई और बाद मुफस्सिरीन ने भी यहां से एक गलत बात समझी जो दर हकीकत ऐसा नहीं है। लोगों ने कहा कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना पहले सूरज की पूजा की और समझा कि ये रब है, फिर बाद में सितारे को, चांद को, और फिर बाद में सितारे को। तो वो ये उनको अपना यानी अल्लाह को ढूंढने के लिए जब निकले तो उन्होंने फिर सूरज को अपना माबूद बना लिया, फिर चांद को अपना माबूद बना लिया,
اور پھر ستاروں کو اپنا معبود بنا لیا، تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے حقیقت میں ان کو اپنا معبود نہیں بنایا تھا، بلکہ وہ لوگوں کو ایک بات سمجھانا چاہتے تھے، یعنی لوگوں کی زبان میں کہتے کہ یہ جو سورج ہے نا، ہادہ ربی ہادہ اکبر، یہ میرا رب ہے، اور جب وہ سورج غروب ہو گیا تو کہا کہ انی لا احب الافلین، جو غروب ہو جاتا ہے میں تو اس سے محبت نہیں کرتا۔ یہ صرف لوگوں کو سمجھانے کا ایک طریقہ تھا، اور لوگوں کو اس کام میں اپنے ساتھ شریک کرنے کا ایک طریقہ تھا، کہ سارے لوگوں سے کہتے کہ یہ جو چاند ہے نا یہ میرا رب ہے۔ اب وہ ظاہرہ لوگوں کا بھی نظریہ یہ تھا، چونکہ وہ بھی ان کو اپنا معبود سمجھتے تھے، اور جب وہ ختم ہو گیا تو لوگوں سے کہا کہ یہ تو ختم ہو گیا ہے، اب اس کا مطلب یہ کہ اس کی تو چھٹی ہو گئی، اور ہمارے جو کام ہے وہ کون کرے گا؟ جب وہ سارا کچھ ختم ہو گیا اور لوگوں کو اس طریقے سے جب بات سمجھائی، تو پھر کہا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے اپنے چہرے کو اس ذات کے لیے جھکا دیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ تو یہ در حقیقت قوم کو سمجھانا مطلوب تھا کہ یہ نہ سورج کچھ کر سکتا ہے، نہ چاند تمہارا معبود ہو سکتا ہے، نہ ستارے اور سیارے جو ہیں یہ تمہارے معبود ہو سکتے ہیں، بلکہ یہ سارے اپنے توازن کو برقرار نہیں رکھ سکتے، ان کا وجود برقرار نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین کی جو ذات ہے وہ حی قیوم ہے، اللہ زندہ ہے، لوگوں کو بھی سنبھالنے والا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اللہ کو نیند آتی ہے نہ اللہ کو اونگ آتی ہے، اور اللہ رب العالمین ایک لمحے کے لیے بھی اپنے بندوں سے غافل نہیں ہوتا، نہ اللہ کو نیند آتی ہے، نہ اللہ رب العالمین کو اونگ آتی ہے، نہ اللہ کو تھکن اور تھکاوٹ ہوتی ہے، اور لا یعودہ حفظہما، آسمان اور زمین کی جو حفاظت ہے یہ اللہ رب العالمین کو تھکاوٹ میں مبتلا نہیں کرتی، اور اللہ رب العالمین کی مصروفیات نہیں ہے، یعنی اللہ رب العالمین اپنی جگہ پر موجود ہے اور براجمان ہے، اور اللہ رب العالمین کسی مسئلے کے بارے میں جب کن کہتے ہیں تو فیکون وہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نہ اس کو کسی کی ضرورت ہے، اللہ رب العالمین کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی کوئی مجبوری نہیں ہے، لہٰذا میں نے اپنے چہرے کو اس ذات کے لیے جھکا دیا ہے جو آسمان اور زمین کا خالق ہے اور آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے تذکرہ کیا قریش مکہ کو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو یہ منصب ہے نا وہ کیوں نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ نے آل ابراہیم میں سے 18 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سورہ مبارکہ میں نام ذکر کیے، اور گنوائے کہ ان کو اللہ رب العالمین نے کتاب اور حکمت دی تھی اور نبوت سے سرفراز کیا تھا، اور وہ یہی دعوت دیتے تھے، اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فإن یکفر بها ہؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها کافرین، یہی لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی، پھر اگر یہ لوگ ان باتوں کا انکار کریں تو ہم ان میں سے ہم نے ان کے لیے ایسے لوگ مقرر کیے ہیں جو کسی صورت ان کا انکار کرنے والے نہیں ہوں گے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت وہی ہے جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت تھی، اور جو سابقہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دعوت لے کر کے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی بیوی، بیٹی اور اللہ کی بیوی ہونے کا انکار، لوگوں نے یہ کہہ دیا وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ جِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، انہوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا دیا حالانکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا، اور لوگوں نے کہا کہ اللہ کی بیٹیاں بھی ہیں اور اللہ کے بیٹے بھی ہیں، اور اللہ کی بیوی بھی بنا دی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ کا بیٹا کوئی نہیں ہے، البتہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا، اور اللہ رب العالمین کی بیوی بھی بنا دی۔ تو اللہ رب العالمین نے اس بات کا انکار کیا ہے کہ اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، نہ ہی اللہ کو کسی بیوی کی حاجت ہے، اللہ اکیلا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہوا خالق کل شیء، وہ تو ہر چیز کا خالق ہے، لہذا فاعبدوہ، صرف اسی کی عبادت کرو، اور اللہ رب العالمین ہر چیز کے اوپر نگہبان ہے۔ جب یہ آیات ہیں اور ان میں مشرکین کا تذکرہ ہے، اور مشرکین جن بتوں کی بندگی کیا کرتے تھے ان کا بھی تذکرہ ہے، تو کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ اب چونکہ جو کافر ہے نا ان کے جو بت ہیں جن کی وہ بندگی کرتے ہیں، کوئی بندہ ان کو برا بلا کہہ دے، کوئی گالم گلوچ کر لے، کہیں کو بندہ جذبات میں آ کے مشرکوں کے بتوں کو گالی نکالنا شروع نہ کر دے، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ لا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، جو دوسرے لوگ ہیں نا ان کے معبودوں کو گالیاں نہ دو، کیونکہ اگر آپ ان کے معبود کو گالی دیں گے وہ تمہارے معبود کو گالی دیں گے،
اور ظاہر ہے بندہ اپنے معبود کو گالی دینے کا سبب خود ہی بنتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا تھا من الکبائر این یشتم الرجل والدی، کہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ کوئی بندہ اپنے والدین کو گالی دے. تو صحابہ کرام نے کہا تھا اللہ کے نبی، کیا کوئی بندہ اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب ابر رجل، کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کے والد کو گالی دے گا تو وہ اس کے والد کو گالی دے گا، یہ اس کی ماں کو گالی دے گا، وہ اس کی ماں کو گالی دے گا. تو اپنی ماں کو گالی دینے کا جو ذریعہ ہے وہ انسان خود بنتا ہے. تو جو دوسرے لوگ ہیں نا ان کے مذہب کو بھی اس طریقے سے گالی نہیں دینی چاہیے، ان کے جو معبود ہیں ان کو بھی گالی نہیں دینی چاہیے، کیونکہ بدلے میں وہ بھی ہمارے معبود کو گالی دیں گے. تو اللہ رب العالمین نے یہاں تذکرہ کیا ہے کہ کسی بندے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ گالم گلوچ کرے اور وہ ایسی گالی دے جو ان کے معبودوں سے تعلق رکھتی ہے. یہ اسلام کے شایان شان نہیں ہے. اسلام جو ہے وہ رواداری کا دین ہے، اس میں انسانیت کا احترام ہے. تو کافروں کے ساتھ اور کافروں کے معبودوں کے ساتھ ہمارا جو رویہ ہے وہ ایسا ہی ہونا چاہیے. البتہ جو دل میں نفرت ہے وہ کسی صورت بھی ختم نہیں ہو سکتی، لیکن اپنی زبان سے ہم ان کو گالم گلوچ کر کے ہم اپنے جو دین ہے اور اپنا مذہب ہے اسے ان سے آلودہ نہیں کرنا چاہتے. تو یہ سارا جو پارہ ہے 7واں پارہ، اور اس میں بطور خاص جو سورۃ الانعام ہے اس میں اللہ رب العالمین نے توحید ہی کا تذکرہ کیا ہے. اور توحید کا جس قدر تذکرہ اللہ نے اس سورہ مبارکہ میں کیا ہے شاید ہی وہ کسی دوسری سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اس تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.